السلام علیکم دوستوں، مجھے کہتے ہیں ایاز احمد، اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل میں پوڈ کاسٹ ویسے سب کر رہے ہیں، ہر آدمی کر رہا ہے. دل میرا بھی کرتا تھا کہ میں بھی ذرا پوڈ کاسٹ کروں، لیکن پھر میں سوچتا تھا یار کچھ ڈفرینٹ کروں. جو کام سارے کر رہے ہیں پھر میں بھی کروں گا تو فرق کیا ہے؟ تو ڈفرینس ہے آج تھوڑا سا ہمارے پوڈ کاسٹ میں، ذرا ڈفرینٹ ہے کچھ. اور وہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو بہت سیریس نظر آؤں گا. اب ایسا سیریس بھی نہیں کہ آپ ایک دم چینج کی بجائے، ایسا بالکل نہیں ہے. تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی رہے گی، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جو پرابلمس عام لائف میں ایک انسان کے آتے ہیں ان کو کیسے سالو کیا جائے. تو آج بھی کچھ ایسی ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ماشاءاللہ بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اتنی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا پوڈ کاسٹ انہی سے آج ہم آغاز کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیپٹن ندیم خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ایاز بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ آپ بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس پرسنالٹی سے، جس چیئرمین سے ملنے جا رہا ہوں وہ بہت کوئی عمر رسیدہ ہوگا. ماشاءاللہ اتنے ینگ ہیں، ماشاءاللہ ہینڈسم. کیا راز ہے، کیا سیکرٹ ہے صحت کا؟ اس کا بس ایک ہی سیکرٹ ہے کہ جو بھی کھانا کھانا ہے اس کو ٹائم پہ کھانا ہے. صحیح. اور ریگولر واک اینڈ ورک آؤٹ کرنا ہے. صحیح. اور صحت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کا جتنا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں رکھنا. یہی ایک سیکرٹ ہے. اچھا، اب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ تھوڑا سا کیپٹن صاحب سے بات کریں. کیپٹن، اب یہ کون سا کیپٹن ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ نیوی کا کیپٹن ہو جاتا ہے، آرمی کا ہوتا ہے. یہ آپ کون سے والے کیپٹن ہیں؟ میں آرمی کا کیپٹن تھا. ماشاءاللہ. تو میں نے 2009 میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی پری میچور. اور اس کے بعد سے اب 16 سال ہو گئے بزنس کر رہے ہیں. گل مہر، واہ واہ واہ. ایک میرے خیال سے درخت جو پھول کا نام ہے غالباً. جی جی، ایک درخت کا نام ہے. بالکل. تو گل مہر سٹی، یعنی پورا سٹی بنا رہے ہیں آپ. اس حوالے سے تو کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں آپ. دیکھیں، گل مہر سٹی جو ہے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا 2022 میں. اچھا. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ M9 موٹر وے پہ لوکیٹڈ ہے، DHA سٹی سے تقریباً 7 کلومیٹر آگے. اور جو ایسے آپ نے نام اس کا لیا گل مہر، تو اس کے نام سے ہی آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ادھر ایک گرین سٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے درخت ہی درخت ہو، ایک خوبصورت انوائرمنٹ ہو جہاں جا کے جب لوگ رہیں تو وہ اس نیچر کو انجوائے کر سکیں. بیسیکلی یہ لوگوں کو اور نیچر کو قریب لانے کی ایک جگہ ہوگی. صحیح. اس لیے اس کا نام ہی اس کی پہچان ہے. فارسٹ ویو ولا کی بھی بات کریں. فارسٹ ویو ولا جو ہے اس کا میں آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں. بالکل. دیکھیں، اصل میں جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارا پلان ہے کہ ٹو ڈیموکریٹائز دی ہاؤسنگ انڈسٹری. اب اس سے ہم نے گل مہر میں جو یہ ایک نیا کانسیپٹ آف لیونگ ڈیولپ کیا ہے جو آپ کے آج کو اور آنے والے کل کو سیکیور کرنے کی بات کرتا ہے. اب ہمارے پاس جو عام آدمی کے لیے چیلنجز ہیں وہ کیا چیلنجز ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج اس کے پاس اپنی چھت ہے کہ انسانوں کے پاس، لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اب جب آپ گھر کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ ایک سیکیورڈ فیوچر ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ہے. تیسرا ایک چیلنج ہیلتھ کیئر کا چیلنج ہے لوگوں کو. اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. فارسٹ ویو اور ولا، اور میں صبح اٹھوں اور سامنے کھڑکی دیکھوں فارسٹ، جنگلات، کچھ ایسا سین ہی ڈیولپ کیا ہوا یا یہ پریکٹیکلی ہے ایسا؟ پریکٹیکلی ایسا ہے. فارسٹ ویو ولا جو ہے اس کا میں آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں. بالکل. ہم نے وہاں پہ فارسٹ ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے. اچھا. اور ہم نے پریکٹیکلی وہاں پہ درخت لگائے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور منی فارسٹ ڈیولپ کیا ہے، ایک کر لیا، ابھی دوسرے تیسرے فارسٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ڈفرینٹ ایسی شیپس سے فارسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت لگیں گے. ایک تو اوور آل جو وہاں کی سینری ہے اس کو ایڈ آن کرے گا، وہ اس میں بیوٹیفیکیشن میں ایڈ آن کرے گا، اور ہیلتھ کے لیے بہت فرینڈلی رہے گا یہ. صحیح. اچھا، یعنی میری تو دعا یہ ہے کہ ناردرن ایریا جانا چھوڑ جائیں، وہیں پہ لوگ آئیں گھومنے پھرنے کے لیے. میری دعائیں ہیں. بس پہاڑوں کی تھوڑی کمی رہ جائے گی تو ورنہ تو باقی چیزیں ہم انشاءاللہ. میں باتوں سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آرٹیفیشل پہاڑ بھی کہیں بننے والے ہیں تھوڑے. فارسٹ ویو ولا کی بھی بات کریں تو اس کا پیمنٹ پلان کیا ہوگا؟ کوئی آسان ہے یا بڑا مشکل، لاکھوں کروڑوں روپے دینے پڑیں گے اسٹارٹنگ میں؟ اچھا، ہم نے جو ہے نا یہ اس کو جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی بنایا ہے اور تاکہ لوگوں کے لیے ایزیلی مینیجیبل ہو. تو اس کو ہم نے پیمنٹ پلان جو ہے 8 سال کا پیمنٹ پلان ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے رکھا ہے کہ ہم 4 سال میں لوگوں کو پوزیشن ہینڈ اوور کر دیں گے. صحیح. اور باقی کی جو وہ قسطیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے ادا کریں گے. ارے یار زبردست. یعنی 4 سال آپ وہاں پیمنٹ کرتے رہیں، 4 سال کے بعد آپ اس ولا میں جا کے شفٹ ہوں اور پھر پیمنٹ بھی کرتے رہیں. جی. باقی جیسے آپ رینٹ پے کر رہے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر کی پیمنٹ کرتے رہیں. صحیح. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ریٹرنس کب آتے ہیں؟ انویسٹمنٹ ریٹرنس جب آتے ہیں جب ٹائملی ڈیلیورنس ہو رہی ہو، گروتھ ہو رہی ہو، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، ایمینٹیز فیسلٹیز جو پرومس کی گئی ہیں وہ لوگوں کو ڈیلیور ہو رہی ہو. تو آج جو پلاٹ پرائس ہے اس میں ہماری طرف سے کمپنی یہ اٹ از آل انٹرسٹ فری.
یعنی آپ نے آج ولا لیا ہے، بک کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 8 سال میں اتنے ہی پیسے دینے ہیں، جبکہ 8 سال کے پیریڈ میں بائی دی ٹائم آپ یہ پیمنٹ انسٹالمنٹس میں دیتے ہیں تو اس کے پرائز جو ہے آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل سے بھی مطلب ایسا ہی 2 ٹائمز انکریز ہو جائیں گے. صحیح. تو اس کے بھی الٹیمیٹ بینیفیشری وہی لوگ ہوں گے جو یہ بکنگ کروائیں. اچھا وہ ہڈن چارجز والا نہیں ہے جیسے اکثر وہ کرتے ہیں لوگ کہ کہا کچھ اور جب پریکٹیکلی آتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، بھائی یہ تو تھا نہیں، یہ کب آ گیا. نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے اس میں بالکل اس کو انٹرسٹ فری رکھا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک ہم نے انٹرسٹ فری کمپنی مارٹگیج فیسلٹی ہے. اگر آپ اسی طرح کی کوئی پروڈکٹ کسی بینک سے لیز لیتے ہیں، بینک سے مارٹگیج کراتے ہیں، تو اس میں آپ کو اگر فار ایگزامپل وہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی، تو آپ کو اس میں اس کے اگینسٹ 1.5-2 کروڑ روپے پے کرنے پڑیں گے. صحیح بات. ویئر ایز اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم جو ہیں وہ اس کو اتنے ہی پیسے لے رہے ہیں جتنے پہ ہماری ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے. اچھا یہ ویسے بینک سے لیز ہو سکتی ہے اگر عام آدمی کرنا چاہے تو ہے پروسیس؟ میرے خیال میں اس میں بینک سے لیز کر کے کوئی کرنا چاہے گا تو اس کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں. صحیح، یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو میں نے کہا یہ بھی بتا، خود سے کریں تو زیادہ بینیفٹ. جی، کیونکہ بات یہ کہ جتنی انسٹالمنٹ آپ نے بینک میں دینی ہے صحیح بات، اتنی انسٹالمنٹ آپ ہمیں پے کر کے اپنے گھر کے مالک بن جائیں، بلکہ وہ مہنگا پڑ جائے گا، وہ آپ کو مہنگا پڑے گا. پروجیکٹ آپ جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ 2022 میں آپ نے اس کا آغاز کیا، تو جو 2022 کے جو کلائنٹس ہیں جو انہوں نے انویسٹ کیے، ان کو کیا بینیفٹس اب تک مل چکے ہیں یا ان کو کیا ایسا فائدہ ہوا اب تک؟ اچھا میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ جب ہم نے 2022 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اس وقت جو ہمارے پرائسز تھے اس سے تقریباً اب ہمارے جو پرائسز ہیں وہ 40% ابو جا چکے. ارے واہ. اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ کیٹیگری کے پلاٹس تھے ان سب میں پرائس اپریشیٹ ہوا. جو کمرشل پلاٹس ہیں چاہے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں سب میں پرائس اپریسیشن لوگوں کو ملی. تو دوستوں اطمینان کے ساتھ یہاں انویسٹ کریں، آپ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، سکون کے ساتھ آپ یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. کیپٹن صاحب آپ باتوں سے اندازہ لگا رہے ہیں کتنے آنیسٹ اور کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. گھر خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن گھر لینے کے لیے آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بجٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے گلمور سٹی میں، جس کو آپ ہمارا ویژن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیموکریٹائز دی ہاؤسنگ انڈسٹری، یعنی جہاں پہ گھر ہر کسی کی ریچ میں ہو اور ہر کسی کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنا گھر بنا سکے. تو اس لیے ہم نے یہ لارج آڈینس کو جن کا یہ پرابلم ہے اس کو ٹارگیٹ کیا. سوسائٹی کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گی اور ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز آپ کرتے ہیں تو وہ اٹ از پارٹ آف بزنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے بزنس مین ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیلیور کرنے پہ سوچنا چاہیے کہ ہم سوسائٹی کو کیا چیز بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں. بزنس پیسہ یہ تو آٹومیٹیکلی اس کو فالو کرتا ہے. گل مہر سٹی، نام میں بول کے مجھے ذرا اچھا لگنے لگ گیا، گل مہر سٹی. اچھا کیپٹن صاحب یہ بتائیں مجھے کہ میری ذاتی زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ میں لگائی، بعد میں وہ پروجیکٹ ہی نہ بنا، نہ وہ بندے ملے، ان کے ساتھ ایک فراڈ سین ہو گیا. تو اب جو نیا آدمی ہے نا وہ انویسٹ کرتے ہوئے ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہے، تھوڑا سا ذرا اس کو پرابلم ہوتی ہے. تو کچھ ایسا جو عام آدمی جو ہے نا اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، بعد میں کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، اس کے حوالے سے بھی ذرا کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے، سوشل میڈیا کی انگریس بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ چیز تھوڑی سی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے، خواہ وہ گل مہر ہو یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، کیا وہاں پہ جو ان سے کمٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ آن گراؤنڈ آنر ہو رہی ہے، سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے، NOCs موجود ہیں، یہ تمام چیزیں. اور کیا وہ پروجیکٹ اپنے مارکیٹنگ کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہا ہے، ان کا کلائنٹ کے ساتھ کس طریقے سے بیہیویئر انٹریکشن ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اگر آپ انالیسس کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یار یہ پروجیکٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا گل مہر والوں نے اس پہ کیا پروسیس کیا ہے؟ ہم یقین رکھتے ہیں سینگ از بلیونگ. ٹھیک ہے. ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، کہ ہم اپنے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ڈیلیور کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے. ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے جو لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو آن گراؤنڈ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ ایونٹس کو آرگنائز کریں تاکہ وہاں پہ لوگ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یار یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ وہ ڈیلیورنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. سو یہ چیز جب جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس الٹیمیٹلی بوسٹ ہوتا ہے. تو کیپٹن ندیم خان صاحب اگر میں جاتا ہوں گل مہر سٹی میں تو مجھے کیا دکھنے کو ملے گا، کیا ہے وہاں اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک اچھا انفراسٹرکچر. اور انفراسٹرکچر میں کیا آتا ہے جس میں ہم نے ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے کہ کل اگر بارشیں ہوں گی، جس طرح آپ کراچی کا حال دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو کیٹر فار کیا ہے. روڈز کتنی بڑی ہونی چاہیے، ڈرینیج سسٹم کس طرح کا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہماری جو لینڈ ہے
یہ ایک سیمی ماؤنٹینیس ٹیرین تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے بہت بڑے ایریے پہ جو اپنی کٹنگ کا کام تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. کافی سارے بلاکس کے اندر ڈیمارکیشن نظر آئے گی, ہر روز ہوتا ہوا کام نظر آئے گا. انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, اسٹرکچرس پہ کام ہو رہا ہے. مسجد ہمارے پاس وہاں تعمیر ہو رہی ہے, وہاں پہ ہمارا ماڈل ولا تعمیر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ بلاکس ہیں جن کے اندر ہماری ڈیمارکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور ہمارا جو ولا سائٹ ہے اس کے اوپر ہماری ڈیمارکیشن کمپلیٹ ہو گئی. اور ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم ایونٹ بھی آرگنائز کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ کچھ پوزیشن ہینڈ اوور کریں گے, اور باقی یہ کہ ہم اسٹارٹ اپ ورک ولا سائٹ پہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سر میں سوچ رہا ہوں آپ کی ساری باتیں سن کے نا, تو ایک میں وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے نا, جیسے میں پردہ ہٹاؤں گا سامنے سے وہ اپنا گرینری, آبشار گر رہے ہوں گے نیچے, تو وہ والا ایک ولا اس والی سائڈ کا میرا تو بک کر لیں آپ. اچھا ولا آپ بک کر رہے ہیں, لیکن آبشار کو مائنس کر دیں, تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک رہنا پڑے گا. یہ والی بات میں ذرا جذبات میں زیادہ بہ گیا تھا میں, تو آبشار نہیں ہے بھائی, وہاں گرینری آپ کو البتہ مل جائے گی.